میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خوف، فکر، پریشانی، ڈر، احساس، شرم و حیا سے کیا ہوتا ہے، یعنی جو کہ ہمارا میں آپ کو بتا چکا ہوں. سب سے زیادہ خوف مشتنی کے اثرات کا. میں اسے تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں، بورڈ کو کی تبدیل کیا ہے اس کو. تو کیا ہے کہ اس چیز کا احساس مشتنی سے کیا ہو گئی تھی؟ منی ضائع ہو گئی، رگیں کمزور ہو گئی. ٹھیک ہے جی، رگوں میں پانی آ گیا، یا وضو ٹیڑھا ہو گیا، یا ڈھیلا ہو گیا، یا جڑ سے کمزور ہو گیا، یا درمیان سے کمزور ہو گیا، یا چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں، یا تقابلی جائزہ خاص طور پہ جو یہ اخلاق سوز فلمیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے سے اس میں دوسروں کے وضو کو بڑا دیکھا اور اس سے اپنا تقابلی جائزہ کیا. وضو کے بارے میں ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، ہم باقی چیزوں میں مقابلہ نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ اگر بال ہیں اس میں کلر کیا ہے، آنکھوں کا رنگ کیا ہے، آپ کا قد کیا ہے، آپ کا باڈی اسٹرکچر باقی کیا ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے. لیکن وضو دوسری فلم میں جو اخلاق سوز فلمیں دیکھ لیتے ہیں نارمل، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جو اس میں دیکھ کے کہ اس کا اتنا موٹا لمبا ہے، میرا کیوں نہیں ہے. یہ غیر ضروری بات ہے. دنیا میں انسان واحد ہے، ہر شخص اس کی انفرادیت ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ 4 بھائی ہیں تو چاروں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاروں مختلف ہیں. ہر ایک کا، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کے بال الگ، کسی کی آنکھیں الگ. تو یہ ساری چیزوں کا فرق ہے، قدرت کا اقتضا. لہٰذا جب بھی آپ تقابلی جائزہ کریں گے آپ پریشان ہوں گے. یہ خیال رکھیں کبھی تقابلی جائزہ اپنا نہ کریں شخص کے حوالے سے. تو جب ہم تقابلی جائزہ کرتے ہیں تب اس میں یا دوستوں میں سے کے ساتھ سن لی کہ جی اس کا تو اتنا سائز ہے، اس کا تو اتنا ٹائم ہے، اس کا تو اتنا ہے، اس سے بھی آپ پریشانی ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں گے. اچھا، اب اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہے؟ یا فرض کرو میں نے جیسا کہ بتایا درمیان کے قطرے یا مزی کے قطرے یا منی کے قطرے جیسا کہ سب سوچا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز کا خوف کا احساس کہ اگر جلدی خارج نہ ہو جاؤں، اس کا ڈر یہ بھی رہتا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز کا کہ جی پتہ نہیں پردہ بکارت پھٹے گا مجھ سے یا نہیں پھٹے گا، یہ ہو جاتا ہے. یا اسی طرح سے کس چیز کا احساس کہ اگر ناجائز کر رہے ہیں، کوئی ناجائز ٹرائی دے رہے ہیں لڑکی پہ لڑکے پہ، تب خطرہ پکڑے جانے کا یا دیکھے جانے کا، یا دروازے کی کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پردہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں خطرہ ہے، یا آپ کی آواز کہیں باہر جانے کا، کسی کے یا پولیس کے چھاپے کا خوف، خطرہ، یعنی غیر محفوظ جگہ، یا احساس جرم کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یا آپ کے، یعنی یہ سب رکاوٹیں ہیں. یہ شرم، خوف، فکر ہے، یہ سب راستہ روکتے ہیں. یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آپ کی نوکری کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی پریشانی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے چھٹیاں زیادہ کر لی، کیا جواب دیں گے اپنے باس کو؟ یہ سوچ ہے، ٹینشن چل رہی ہے اور اسی دوران آپ نے کوئی ٹرائی لی ہے تو اس سے بھی ہے. یا آپ نے قرض دینا ہے، اس کی پریشانی چل رہی ہے، اسی دوران آپ اگر کوئی ٹرائی لے رہے ہیں. یا آپ کو کوئی یہ ٹرائی لیتے وقت اس کا بات کا خوف ہے کہ حمل نہ ٹھہر جائے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا بہت بدصورت قسم کی لڑکی پہ آپ ٹرائی لے رہے ہیں. یا آپ کبھی اتفاقیہ جلدی خارج ہو گئے تو آپ دوبارہ اسی ناکامی کا خوف، سابقہ ناکامی یعنی اس کا خوف لے لیں گے کہ پہلے میں ناکام ہو سکیں اب پھر میں ناکام ہو جاؤں. اس چیز کا خوف بھی آپ کو جو ہے یہ
آپ کے لطف کو روک سکتا ہے. لطف کو روکنے والی کوئی بھی وہ چیز جو آپ کو کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا کر سکے، یعنی ماضی کا کوئی ناکام تجربہ یا لوگوں کی سنی سنائی، جیسے کسی کے بارے میں کسی فلاں ناکام ہو گیا، اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، خاندان میں بے عزتی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو جائے. احساس اس بات کا کہ میرے اندر جو چیزیں سنی ہیں بچپن سے، لڑکپن سے لے کے اب تک، وہ ساری اندر محفوظ ہیں. انہیں میں کہا کرتا ہوں مائنڈ بریک یا ہینڈ بریک. آپ یعنی یہ جو یہاں سے جو لطف ہے اس کو آگے آنے سے یہ روکتی ہیں ان چیزوں کا احساس. یہ میں نے چند گنائی ہیں، بہت ساری ہیں لوگوں کی جتنی سنی ہیں. تو یہ آگے آئے گا ریڑھ کی ہڈی میں، یہاں سے کرنٹ جائے گا 100% یہاں آئے گا، تب 100% کھڑا ہوگا نا. لیکن یہاں اگر یہ ہینڈ بریک لگی ہوئی ہے مشتری کے ساتھ، منی ضائع ہونے کا احساس، رگیں کمزور ہونے کا احساس، رگیں مرنے کا، فرض کرو آپ نے یہ چھوٹا ہے، یہ احساس ہے آپ کے 20 یونٹ یہ کھا گیا، آپ کے 30 یونٹ مشتری کا احساس کھا گیا، آپ کی رگیں مر گئی ہیں 10 یونٹ کا احساس یہ کھا گیا، آپ کی منی جلدی خارج نہ ہو جائے، جلدی خارج ہو جاتی ہے 10 یونٹ یہ احساس کھا گیا، آپ کا جو ہے وہ وضو ڈھیلا ہے 10 یونٹ یہ کھا گیا. تو اسی طرح آپ غیر محفوظ جگہ پر ہیں 20 یونٹ یہ کھا گیا. تو اب آپ دیکھیے ذرا گنتے ہیں 20 30 40 50 60 70. تو 70 یونٹ اگر آپ کے اس طرح سے ہو گئے تو یہاں 30 آئیں گے، اور یہ مشتری کے تو ہم نے چھوڑ ہی دیے ہیں 30 نمبر. 100 یونٹ تو یہیں کٹ گئے، یہاں کیا آیا 0، یہ تو نہیں ہلے گا. اگر فرض کرو یہ کسی ایک نہیں ہے آپ کے، یہ ہیں 30 40 50 60 60 ہے تو یہاں 60 آئے تو یہ 30% حرکت آئے گی اس میں. اگر یہاں فرض کرو 40 نمبر ہے آپ کے تو یہاں 60 آئے، 40 ہے تو 60 آئے، سوری یہاں 60 کبھی یہاں 40 آ گئے تھے پہلے. تو اگر یہاں 40 ہے یہاں 60 آ گئے، اگر یہاں 30 ہے تو یہاں 70 آ گئے، تو یہ 70% کھڑا ہوگا. بس 100% تو پھر بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں کہ یہ ہینڈ بریک آپ لگا کے گاڑی چلانا چاہتے ہیں، کیا ہینڈ بریک لگا کے گاڑی چلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں چلے گی. آپ جانتے ہیں، عام انسان بھی جانتا ہے. تو یہ آپ نے ہینڈ بریک تو لگائی نہیں ہے. کئی رگیں مر گئی ہیں، ایک ایک افسانے آگے اٹھاتے ہیں، جی منی پتلی ہو گئی ہے، خزانہ خالی ہو گیا ہے، ہاتھوں سے میں نے سب یہ برباد کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس ہینڈ بریکس کے ساتھ اگر فرق وہ جو جسمانی میں نے 7 جو بات آپ کو بتائی تھی، اگر وہ جسمانی طور پہ ٹھیک کر دی جائیں، جن کا کہ ہمارے پاس سارا انتظام ہے. آپ کا جو مشینوں سے جو علاج ہو رہا ہے، جو ہم علاج کر رہے ہیں وہاں اس کمرے میں مشین روم میں، وہ صرف آپ کے جسمانی مسائل کا جو ہے جسمانی نقائص کا علاج ہے. لیکن آپ کے جو نفسیاتی مسائل یہ ہیں، ان کا تو علاج مشینوں سے نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ کے ذہن میں خوف ہے، یہ تو میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. تب آپ اسے جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے، یہ ہینڈ بریک نہیں ہٹائیں گے، آپ کی گاڑی 100% ٹھیک ہوگی. ہینڈ بریک لگا کے تو گاڑی نہیں چلے گی. تو یہ خیال کریں کہ وہاں جو مشینوں سے علاج ہو رہا ہے وہ آپ کا جسمانی نسخہ ہو رہا ہے. جو جسمانی مسئلہ ہے وہ ہم ہر مریض کا الگ الگ سے تشخیص کر لیتے ہیں، وہ آپ کو الگ سے بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ کا کیس کیا ہے، آپ کا جسمانی نقص کتنا ہے، وہ سب چیز آپ کو الگ سے سمجھا دی جاتی ہے. تو یہ تو کامن ہے سب کے لیے لیکچر. تو اس میں یہ چیزیں تو سب کی مشترک ہیں نفسیاتی طور پہ. یہ آپ نے خود دور کرنی ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات جو یہاں نہیں آئی ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں میں نہیں لکھ سکا تو لکھی نہیں جا سکتی. تو آپ کے ذہن میں ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ تسلی بخش جواب آپ کو ملے گا. میرے کہنے کا مطلب ہے آپ اصول سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو خوف، فکر، پریشانی، ٹینشن احساس ہو رہا ہو، تب آپ کا ایستادگی نہیں ہوگی، کرنٹ پورا نہیں آئے گا، راستے میں بریک لگ جائے گی، یونٹ کٹ جائیں گے اور اسی طرح سے کمی بیشی ہوگی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ اپنی ہینڈ بریک ہٹائیں، پھر دیکھیں آپ انجوائے کریں گے زندگی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جہالت کی وجہ سے پھیلا دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو غیر ضروری طور پہ خوفزدہ کر کے ان سے جو ہے ان کا استحصال کر کے ان سے رقم بٹور لی جائے. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، نہ مجھے کہ یہ اثرات ہوتے ہیں، نہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ آگے چل کے ہم اس کو جب تفصیل میں ڈسکس کریں گے کہ آخر پھر یہ خطروں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسلام کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں، فطری عمل ہے. اب یہ ٹیڑھا ہونا، ڈھیلا ہونا، چھوٹا ہونا، سکڑنا، رگے مرنا وغیرہ وغیرہ، اسے ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے.
تو یہاں تو ہم آ گئے کہ ہم دیکھا کہ ہمارے 70% جو مسائل ہیں نفسیاتی، اس میں یہ ساری معاشرتی چیزیں ہیں، یہ افسانوی چیزیں ہیں جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جتنا ڈرتے رہیں گے اتنا ہی جو ہے وہ اپنا نقصان کرتے رہیں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ چیزیں جب آپ سوچتے ہیں، یہ پریشانی جب بنتی ہے ان چیزوں کے بارے میں، تب ہوتا کیا ہے دماغ سے، اعصاب کیسے پڑتے ہیں، سختی کیوں نہیں آ رہی ہوتی ہے، یہ روکتا کیسے ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر بند کمرے میں بیٹھے ہیں، کنڈی نہیں لگی ہوئی، تو آپ کو استادگی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو یہ احساس ہے کہ باہر سے کوئی ڈائریکٹ آ جائے گا. اگر آپ کنڈی بند کر لیتے ہیں تب آپ کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور استادگی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بیٹھے ہیں، صرف سوچ رہے ہیں. میں اس بات کو ذرا تفصیل سے بتانا چاہوں گا کہ جب آپ سوچتے ہیں تو سوچ سے وہ امپلسز دماغ کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں اور آپ کے اعصابی نظام کو وہ متحرک کرتی ہیں. تب کیا ہوتا ہے، جب وہاں سے دماغ سے ایک امپلسز لطف کے کرنٹ ہمارے اعصابی نظام سے ہو کے وہاں گئے، تو وہ میں بتا چکا ہوں کہ نالیاں کھلتی ہیں، اس کے جو چیمبرز ہیں عضو کے اندر، اس میں خون بھرنے کی ابتدا ہو جاتی ہے. اب روکتی کیا ہے چیز؟ وہ احساس جو کہ آپ کو آ نہ جائے معاشرتی طور پہ. اب اسی طرح یورپین معاشرہ دیکھ لیں، وہاں اگر ساحل سمندر پہ آپ چلے جائیں تو لوگ اوپن بھی پڑے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں بادر کرتے کیونکہ ان کا معاشرتی سیٹ اپ ہم سے الگ ہے. ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے کہ اگر غیر محفوظ جگہ پہ ہیں تو ممکن ہو سکے استادگی. پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور، ہر انسان میں فرق ہے. ایک انسان وہ ہے کہ اس کی اپنی جائز یعنی بیوی ہے، نکاح